پاکستان سمیت 4 ممالک کے عمرہ زائرین کے لیے لازمی فوڈ واؤچر متعارف کرا دیا گیا۔ نئی پالیسی کے بعد عمرہ پیکج کی مجموعی لاگت میں بھی اضافہ ہوگا۔ سعودی حکام نے عمرہ زائرین کو کھانے کی سہولت فراہم کرنے کے لیے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں 10,000 سے زائد رجسٹرڈ ریستورانوں کو نسک ایپ سے منسلک کر دیا۔ نئی پالیسی کے مطابق ہر عمرہ زائر کو ویزا جاری ہونے سے پہلے ایک منفرد BRA میل کوڈ بھی دیا جائے گا جو ویزے کے ساتھ منسلک ہوگا۔ نئے نظام کے تحت ہر عمرہ زائر سے قریب 20 سعودی ریال کے مساوی رقم نسک میل واؤچر کی مد میں وصول کی جائے گی۔ اس اقدام کا مقصد عمرہ زائرین کے لیے کھانے کی فراہمی کو زیادہ منظم، شفاف اور معیاری بنانا ہے۔ سندھ کے اسکول میں چہرے سے حاضری لگانے کے نظام کی منظوری 6 اضلاع میں 17 اگست سے باقاعدہ آغاز ہوگا۔ کامیاب آزمائش کے بعد صوبے بھر میں مرحلہ وار توسیع دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت محکمہ اسکول ایجوکیشن کا اعلیٰ سطحی اجلاس۔ محکمہ تعلیم کو فریمز کے مؤثر نفاذ کی ہدایت۔ کہا کہ اساتذہ کی حاضری اب فیشل ریکگنیشن ٹیکنالوجی سے مانیٹر کی جائے گی۔ ہر بچے کو معیاری تعلیم کی فراہمی ترجیح ہے۔ محکمہ موسمیات کی لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں آئندہ 2 سے 3 روز مزید بارش کی پیش گوئی۔ لاہور میں آج بھی سورج اور بادلوں کی آنکھ مجولی جاری۔ کراچی کا مطلع دن بھر ابر آلود رہنے کے ساتھ ساتھ رات میں بوندا باندی متوقع۔ شہر میں موسلادھار بارش کا کوئی امکان نہیں۔ PDMA کے مطابق پنجاب میں حالیہ بارشوں سے مختلف حادثات کے نتیجے میں اب تک 46 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ جنوبی کوریا میں رواں سال شدید گرمی ریکارڈ کی گئی۔ اب تک 16 افراد ہلاک ہو چکے۔ 15 مئی سے 2 اگست کے درمیانی عرصے میں مجموعی طور پر 2025 افراد گرمی کا شکار ہوئے ہیں۔ شہر یانگسان میں درجہ حرارت ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح 42.5 ڈگری سینٹی گریڈ پر ریکارڈ ہوا۔ دارالحکومت سیول میں آج شدید ہیٹ ویو وارننگ الرٹ جاری کیا گیا۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف دوسرے ٹیسٹ کا دوسرا روز پورٹ آف اسپین میں پاکستان کا شاندار کم بیک۔ پہلی اننگ میں 2 وکٹوں پر 266 رنز بنا لیے۔ میزبان ٹیم کی برتری ختم کرنے کے لیے مزید 78 رنز درکار۔ عبداللہ شفیق 107 اور کپتان بابر اعظم 86 رنز کے ساتھ وکٹ پر موجود ہیں۔ اذان اویس نے 55 اور امام الحق نے 14 رنز کی اننگ کھیلی۔ ویسٹ انڈین ٹیم پہلی اننگ میں 344 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔ آف اسپنر ساجد خان نے 4 شکار کیے۔ محمد علی، عبید شاہ اور علی عثمان نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف دوسرے ٹیسٹ کے دوسرے روز عبداللہ شفیق اور کپتان بابر اعظم کی ذمہ دارانہ بیٹنگ۔ عبداللہ شفیق نے کیریئر کی 6ٹھی ٹیسٹ سنچری اسکور کر لی۔ کپتان بابر اعظم 86 رنز پر ناٹ آؤٹ ہیں۔ بابر اعظم 3.5 سال کے بعد سنچری سے 14 رنز کی دوری پر ہیں۔ دونوں بلے باز تیسری وکٹ پر اب تک 168 رنز کی شراکت قائم کر چکے ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے جنوبی افریقہ سے تعلق رکھنے والے مائیکل اسمتھ کو 2 سال کے لیے پاکستان مینز کرکٹ ٹیم کا بیٹنگ کوچ مقرر کر دیا۔ ریڈ بال اور وائٹ بال دونوں ٹیموں کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ رماما انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز سے قبل قومی ٹیم کو جوائن کریں گے۔ پاکستان ٹیم کی بیٹنگ کوچ کا مستقبل عہدہ کچھ عرصے سے خالی تھا، جبکہ سابق ٹیسٹ کرکٹر اسد شفیق عبوری طور پر بیٹنگ سے متعلق رہنمائی فراہم کرتے تھے۔ مائیکل اسمتھ جنوبی افریقہ کے سابق فرسٹ کلاس بیٹر ہیں جنہوں نے مختلف فارمیٹس میں 7,000 سے زائد رنز بنائے۔ پی این فلیٹ کلب اسکواش اوپن کا فائنل آج کراچی میں کھیلا جائے گا۔ ٹائٹل کے حصول کے لیے پاکستان کے ناصر اقبال کا مقابلہ 3rd سیڈ مصر کے سلمان خلیل سے ہوگا۔ ناصر اقبال نے سیمی فائنل میں مصر کے یاسین الشفی کو 3-0 سے شکست دی تھی۔ سلمان نے پاکستان کے محمد عاصم کے خلاف 3-1 سے فتح سمیٹ کر فیصلہ کن مارکے کے لیے کوالیفائی کیا تھا۔ واشنگٹن اوپن کا مینز سنگل ٹائٹل امریکہ کے ٹیلر فرٹس کے نام۔ فائنل میں اسپین کے رافائل جدار کو اسٹریٹ سیٹس میں شکست دی۔
وومنس ٹائٹل فلپائن کی الیگزینڈرا آیالا نے جیتا، حتمی ٹاکرے میں امریکہ کے جیسیکا پیگیولا کو مات دی۔ دلوں پر راج کرنے والی آواز آج بھی زندہ، گلوکار اخلاق احمد کی 27ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ اخلاق احمد نے فلمی موسیقی کو مدھر آواز سے لازوال نغمے دیے جو آج بھی سننے والوں پر سحر طاری کر دیتے ہیں۔ 25 برس کے فنی سفر میں اخلاق احمد نے 86 فلموں کے لیے قریب 117 گیت ریکارڈ کرائے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔